نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر وقت ہی مخالفین احمدیت یہ سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ جماعت احمدیہ کا قرآن پاک کچھ اور ہے، جماعت احمدیہ کے قرآن پاک میں تحریف ہوئی ہے، یا جماعت احمدیہ کے قرآن پاک میں انہوں نے کچھ آیات نکالی ہوئی ہیں یا کچھ آیات مزید ڈال دی ہیں، یا زبر زیروں کو فرق نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے ڈالا ہے۔ تو ان کے اسی اعتراض کا انشاءاللہ آج پردہ چاک کریں گے۔ ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org الحمدللہ موجود ہے، ہم اس سے انشاءاللہ آپ کو مکمل تفصیلی ثبوت فراہم کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے خاکسار کا چینل تریاق القلوب موجود ہے، اس پہ الحمدللہ مناظراتی ویڈیوز اور مختلف اعتراضات کے جوابات اور مختلف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب سے اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھائیوں سے اور بہنوں سے جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے عاجزانہ التماس ہے کہ اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں اب alislam.org ویب سائٹ پہ، یہ آپ کے سامنے موجود ہے قرآن سیکشن۔ یہ پاکستان میں تو چونکہ ویب سائٹ بین ہوئی ہے، بلاک ہوئی ہے، یہ ظاہر سی بات ہے جماعت احمدیہ کے دلائل کا رد نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، تو اس لیے مولویوں نے وہاں پہ اپنی دھاک جما کے جناب یہ کہہ دیا کہ نہیں جی ان کی ویب سائٹ بند کی جائے، ان کی تبلیغ بند کی جائے، یہ تو ہمیں جناب جینے نہیں دیں گے اس طرح۔ تو انہوں نے پھر اس ویب سائٹ کو بند کر دیا۔ اس کو کھولنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے، آپ ظاہر سی بات ہے ہر بندہ آج اینڈرائڈ موبائل یوز کر رہا ہے، تو وہ پلے سٹور پہ جا کے کوئی بھی پراکسی ڈاؤن لوڈ کرے، کوئی بھی یعنی سپر وی پی این جو کچھ بھی وہ ہاٹ اسپاٹ شیلڈ، کوئی وہ وی پی این شیلڈ یا کوئی بھی اس طرح کی پراکسی ڈاؤن لوڈ کرے اور اس کو کنیکٹ کر کے یہ آپ ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہیں www.alislam.org۔ میں اس کا لنک بھی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو اس میں جب آپ آئیں گے تو آپ نے اردو والا جو پہلا آپشن اردو کا آئے گا، آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کو اوپن کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس سب سے پہلا رائٹ سائڈ پہ ایک وہ لکھا آئے گا قرآن کریم کا سیکشن، اس کو آپ نے کلک کرنا، تو یہ ونڈو جو ابھی آپ کے سامنے موجود ہے یہ اوپن ہو جائے گی۔ تو یہ جیسا کہ ابھی آپ کے پاس سامنے موجود ہے، اس میں سب سے اوپر جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی، یہ والی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں اس سے پہلے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ایک اقتباس لکھا ہوا ہے، تو اسی سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں حضور یہ لکھتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اس شہادت کو ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس حقیقت کو جو خدا تک پہنچاتی ہے قرآن سے پایا۔ ہم نے اس خدا کی آواز سنی اور اس کے پرزور بازو کے نشان دیکھے جس نے قرآن کو بھیجا، سو ہم یقین لائے کہ وہی سچا خدا اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ہمارا دل اس یقین سے ایسا پر ہے جیسے کہ سمندر کی زمین پانی سے، سو ہم بصیرت کی راہ سے اس دین اور اس روشنی کی طرف ہر ایک کو بلاتے ہیں۔ ہم نے اس نور حقیقی کو پایا جس کے ساتھ سب ظلمانی پردے اٹھ جاتے ہیں اور غیر اللہ سے در حقیقت دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہی ایک راہ ہے جس سے انسان نفسانی جذبات اور ظلمات سے ایسا باہر آ جاتا ہے جیسا کہ سانپ اپنی کینچلی سے۔ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 65 کی یہ تحریر آپ کے سامنے میں نے بھی پیش کی ہے۔ تو اس میں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلا آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا قرآن کریم۔ یہ پہلا قرآن کریم حضرت خلیفۃ مسیح رابع یعنی مرزا طاہر احمد صاحب کا ہے، اردو ترجمہ مع صورتوں کا تعارف اور مختصر تشریحی نوٹس۔ اب یہ قرآن کریم موجود ہے جس کا ترجمہ ہمارے جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے کیا ہے۔ اب اس میں یہ قرآن کریم آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ کہاں پر قرآن پاک میں تحریف کی گئی ہے۔ آپ کو اگر کوئی ایسا ملتا ہے، کوئی آیت ملتی ہے یا کوئی صفحہ ملتا ہے جس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر تعریف کی گئی، تو وہ آپ ثبوت پیش کریں۔ اس کے علاوہ دوسرا آپ کو یہ قرآن مجید لفظ لکھا نظر آ رہا ہے، یہ لفظ بلفظ اردو ترجمہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب کا، یہ لفظی ترجمہ جناب ہے، اس میں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ اس میں کون سا قرآن ایسا ہے جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی تحریف کی گئی ہے۔
اس کے نیچے یہ تیسرا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلد اول تا ہشتم۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے، ملفوظات سے اور دوسری تحریرات سے وہ ساری تفاسیر یکجا کر کے یہ تفسیری طور پہ ایک کتاب الگ سے بنا دی گئی ہے، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف صورتوں کی مختلف آیات کی وقفے سے تفاسیر کی ہیں۔ اس کے آگے یہ آپ کو چوتھا یہ نظر آ رہا ہے حقائق الفرقان، یہ درس ہے قرآن کریم، تصانیف اور خطبات سے مرتبہ تفسیری نکات حضرت الحاج حکیم مولوی نور الدین خلیفۃ مسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جناب ہیں۔ یہ بھی آپ کو مختصر تفسیری نوٹ سے اور تشریحی نوٹ سے یہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ تفسیر صغیر ہے، یہ مکمل ترجمہ ہے خلیفۃ مسیح ثانی کا، یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا۔ اس کے آگے دیباچہ تفسیر القرآن ہے، یہ میں آپ کو اس کا مختصراً تعارف بھی کروا دیتا ہوں۔ یہ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ صفحہ موجود ہے، یہ پیج موجود ہے، یہ دیباچہ تفسیر القرآن حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المسلم موعود خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس کے نیچے یہ اس کا یہ تشریحی نوٹ یہ لکھا ہوا ہے، اس کا تعارف یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خدا اور اس کے رسول کے ایک عاشق صادق کے قلب صافی سے نکلے ہوئے کلمات طیبات ہیں جو قارئین کرام کے افادہ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس میں یورپ کے نقادین اسلام کے مشہور اعتراضات کے دندان شکن جوابات دیے گئے ہیں اور ضرورت قرآن کے مضمون پر نہایت لطیف رنگ میں بحث کی گئی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کے واقعات از ولادت تا وفات ایسے عمدہ اور دلکش پیرائے میں بیان کیے گئے ہیں جو اپنی نظیر آپ ہیں۔ تو یہ دیباچہ تفسیر القرآن کا مختصراً تعارف میں نے پیش کر دیا۔ اس کے علاوہ خلیفۃ مسیح ثانی کی ہی یہ تفسیر کبیر ہے، جلد اول تا دہم 10 جلدیں ہیں اس کی۔ اس میں خلیفۃ مسیح ثانی نے مختلف صورتوں کی تفصیل سے تفسیر کی ہوئی ہے، اور اس کے قرآن پاک کے معنی و مطالب بڑی تفصیل سے لغت کے اعتبار سے بیان کر کے آگے اس کی مزید تشریح کی ہوئی ہے۔ یہ آگے آپ کو یہ انوار القرآن کا فولڈر نظر آ رہا ہے، اس میں حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ مسیح ثالث کے جو قرآن پاک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں خلیفۃ مسیح ثالث نے مختلف صورتوں کی تفسیر اور تشریحات بیان کی ہوئی ہیں، یہ آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ قرآن کریم کے موضوع پر کتب سلسلہ، اب اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی کہ قرآن کریم کے اوپر جو موضوعات ان کے اوپر کتابیں جو لکھی گئی ہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم فہم قرآن پر، آگے فضائل قرآن، اس کے علاوہ تلاوت قرآن کریم کی اہمیت اور برکات، نور ہدایت، حفظ قرآن کی فضیلت، اہمیت اور برکات، ساز و احکام خداوندی۔ تو یہ ساری ویب سائٹ موجود ہے آپ کے پاس۔ اس کے اوپر یہ نیچے دیکھیں ادیت القرآن لکھا ہوا ہے، یعنی قرآنی دعاؤں کو یکجا کیا گیا، یسر القرآن لکھا ہوا ہے، الذکر للمحفوظ لکھا ہوا ہے، تو یہ محاسن متن قرآن اور آداب تلاوت لکھا ہوا ہے، قرآن کریم کے مشکل الفاظ کے معنی لکھا ہوا ہے، یہ قاعدہ ترتیل القرآن لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ یہ تعلیم القرآن، آسان قرآنی عربی گرامر، تو یہ موضوعات القرآن بھی کا فولڈر یہاں موجود ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نیچے ترجمہ تفسیر صغیر کے بے مثال معنوی، لغوی اور ادبی کمالات، اس کے علاوہ یہ شان قرآن مجید بھی یہ آپ کو مل جائے گی کتاب۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے موضوع پر خطبات جمعہ، یہ آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے فضائل، اس کے علاوہ نیچے قرآن کریم کی اہمیت، مقام، تلاوت، تدبر، عمل اور اثرات، سورہ فاتحہ کے مضامین، قرآن کریم نجات کا ذریعہ، قرآنی تعلیم کے فضائل۔ تو اس کے علاوہ یہ موضوع پر نیچے مزید آپ کو مل جائیں گے مقالہ قرآنی حروف مقطعات، تو یہ سارے جناب آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس میں آپ کوئی بھی ایک ہمیں بتائیں کہ یہ قرآن کریم جناب ہے قادیانیوں کا، احمدیوں کا قرآن کریم ہے، اس میں تحریف کی گئی ہے، کوئی ایک بھی دکھا دیں، ہم کہیں کہ یار واقعی آپ کی بات درست ہے، ہماری آفیشیل ویب سائٹ پہ واقعی ایسا قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک موجود ہے جس میں تحریف کی گئی ہے۔ جب ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسا ہمارا کوئی قرآن ہماری ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ جس میں تحریف کی گئی ہے، تو پھر یہ کس منہ سے کہتے ہیں جی قادیانیوں کے قرآن میں کوئی تحریف کی گئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مولوی جو یہ الزام لگاتے ہیں یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ جس طرح قرآن کہتا ہے نا کہ یہ عیسائی اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ خدا نے نعوذ باللہ من ذالک کوئی بیٹا بنا لیے، تو اللہ تعالیٰ کتنا پیارا یہ جواب دیتا ہے کہ وہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان کے منہ، یعنی کہ جو انسان کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل کو کھولے
اور جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا قرآن نعوذ باللہ من ذالک کوئی اور ہے اور ان کا قرآن کوئی اور ہے، میں لفظی بات کر رہا ہوں جو قرآن نازل ہوا ہوا ہے، آگے اگر اس کو یہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ ترجمے میں یہ ان کا جناب اور ہے، تو پھر اگر ترجمے کو تحریف کا نام دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر فرقے کے بندے نہیں، ہر فرقے نے قرآن میں تحریف کی ہے۔ مثال کے طور پہ دیوبندیوں کا جو قرآن ہوگا اس میں ایک آیت کا اور معنی ہوگا، وہابیوں کا قرآن ہوگا اس میں ایک آیت کا اور معنی ہوگا، اور اسی طرح شیعوں کا قرآن ہوگا اس میں ایک آیت کا اور معنی ہوگا، یعنی ہر مکاتب فکر کے بندے نے ایک آیت کے کئی معنی بیان کیے ہوں گے۔ تو کیا پھر ان معنیوں کے بیان کرنے سے اگر تحریف کا نام آتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے نے ہی قرآن میں تحریف کی ہے؟ تو یہ بھی میں نے یہاں مختصراً جواب دے دیا ہے۔ اب حالانکہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے اوپر بھی یہ الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے جناب قرآن میں تعریف کی ہے، تعریف معنوی کی ہے، تعریف تشریحی کی ہے، تعریف تفسیری کی ہے۔ تو بہرحال یہ الزام تو ہر دور میں ہر مخالف ہی لگاتے آئے ہیں، لیکن ثبوت جب ہم ان سے مانگتے ہیں کہ جو آپ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں تعریف کی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، تو وہ ثبوت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جس کنٹری میں بھی آپ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کورونا اور ہر وبائی مرض سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی بصیرت عطا فرمائے کہ آپ اس مسیح کو ماننے والے ہوں جن کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ وہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ ان کا مبعوث فرمائے گا، وہ آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔